بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں، میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے. جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے. اب آپ دیکھیں علاج کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یو سی لیول پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے. آپ کہیں گے جنا میں تو بہت کچھ ہے. کیا کچھ ہے بھائی؟ اور سی ٹی اسکین کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، ایم آر آئی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے. بہت کمال ہو گیا ہے. صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واہ ہی کمال ہے. ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں. اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے. میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ. اچھا 1 مہینہ، واہ کمال جی صحت ہے. 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا، اینجیوگرافی کی جائے گی. اتنے میں پتا چلا کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے. یہ صحت ہے. ایسی صحت سندھ کی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال سندھ کا ہے. جو حال صحت، بس ہر ایک کو اچھا دکھانا، بہتر بتا دینا. تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی اسی کی واہ واہ کرنا، اسی کے لیے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے. ارے بھائی کراچی سے لے کر کشمور تک پورا سندھ ہے. صرف کراچی میں اگر 2-4 چیزوں میں درستگی لے کے آئے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی؟ ادویات کا آپ مجھے یہ بتائیں. یہ سرکاری ہاسپٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا. یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پرائیویٹ، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹہ ہو جائے. کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہے ہی نہیں، دی نہیں جاتی. آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں. میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے. لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے. جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے. پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں، کسی دوسری طرف جاتے ہیں. کوئی پھر اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنا گاڑی بیچ دے، کوئی گھر بیچ دے، کوئی جائیداد بیچ دے، جا کے پھر علاج کی جاتی ہے. تو جس شہر میں جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو، پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندھ کی صحت ہے ایسی صحت تو کہیں نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی، پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی. کیوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی بات ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شے کو درست کرنے کے لیے وہ کافی و وافی ہے. وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے، وہ سہولیات دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے. بس یہ ساری چیزیں جو میں نے صحت کے حوالے سے بات کی ہے، میں صحت کے اداروں میں میں آپ تمام لوگوں کو میں بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سندھ کے تمام واسیوں سے یہ میری بات ہے. بتائیے گا آپ جب سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. پان کی پچکاری وہاں نظر آتی ہے، کچرا وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے باہر کوئی گٹر کا نالا ابھر رہا ہوتا ہے. تو یہ صحت کے اداروں میں ہی صفائی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائے صحت کیسے درست کی جائے گی؟ خورد و نوش کی چیزوں میں ملاوٹ موجود ہے تو کہاں سے صحت درست ہوگی؟ بس بجٹ رکھ دیا جاتا ہے، بڑی محنت سے بجٹ رکھ دیا گیا اور سال بسال بجٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. پھر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم نے تو وعدہ یہ سنا تھا ٹرانسپورٹ کا کہ 10,000 بسیں دیں گے ہم. کہاں ہیں 10,000 بسیں؟ وہ 10,000 میں سے 5,000 کہاں ہیں؟ او بھائی 1,000 کہاں ہیں؟ نہیں ہے بسیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسوں کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ ہم بسیں دیں گے، تو بھائی یہ پورا کراچی ہے اور پورا سندھ ہے تو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ کے لیے آپ دیکھیں اور ہر طرف کو آپ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں. اچھا یہ مال مویشی اور ماہی گیر حضرات کے لیے 10 ارب 98 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. 10 ارب 98 کروڑ. ماہی گیر حضرات میں آپ سے مخاطب ہو
اور مویشی مال مویشی والے بھیڑ بکریوں والے، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں سندھ حکومت نے، مبارک ہو۔ کیا 15 سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو؟ مگر اتنی بات سن لیں، میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی کہ بھیڑ بکریوں والے اور ماہی گیر حضرات آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 10 روپے نہیں، 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس۔ آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیات اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے۔ مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ محکمہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے اور کہاں سے کیا سہولیات ملتی ہے، بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو۔ محکمہ جنگلات کے لیے 245 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، معلوم نہیں۔ اچھا، ایک اور بات، پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی اس پر، جناب اسپیکر صاحب میں نے توجہ دلایا تھا سندھ حکومت کو، مگر توجہ نہیں گئی۔ اقلیتی کمیونٹی کے لیے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کی مرمت، تزئین و آرائش اور ان کی عمارتوں پر جدید آلات کی تنصیب کے لیے 152 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات خوشگوار ماحول میں ادا کر سکیں۔ رکھے آپ نے، مگر بات یہ ہے پچھلے سال آپ نے 138 کروڑ روپے رکھے تھے۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ آپ نے اقلیت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، اکثریت کی عبادت گاہوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے، مسجد کے لیے کیا رکھا ہے؟ مدارس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس وقت بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے توجہ دلایا، یہ یہاں پر سے ہم اسپیچ کرتے ہیں، ایک رسمی اسپیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ جو کتاب ہے نا، جو لکھ دیا گیا بس لکھ دیا گیا، سب رسم میں پورا کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا اس میں کوئی ایک حرف کا اضافہ کرے گا؟ کوئی کیا ہماری باتوں کا اضافہ کیا جائے گا؟ بس ایک رسم بنا دیا گیا۔ 5 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں، یہی اسپیچ کر رہا ہوں۔ ہم تو آپ کو تجاویز دے رہے ہیں، اپنے حلقے کی تجاویز دے رہے ہیں، کراچی کے لیے دے رہے ہیں، سندھ بھر کے لیے دے رہے ہیں، کوئی ایک تجویز بھی، کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے کبھی نہیں لیا ہمارا۔ میں نے پچھلے سال آپ سے یہ بات کی کہ 138 کروڑ روپے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے رکھا گیا، تو اس مرتبہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مساجد کی تزئین و آرائش کے لیے، مساجد کی مرمت کے لیے، مساجد کی تعمیرات کے لیے، مدارس کی تعمیرات کے لیے اور ان کو سہولت دینے کے لیے آپ کو اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ رکھنا تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اور میرا یہ اب مطالبہ ہے، شاید آپ مان جائیں، ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے کان تک یہ بات میری جائے کہ مساجد، مدارس، یہ عبادت گاہیں اکثریت کی، تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ معاف کر دیے جائے، وہ ختم کر دیے جائے۔ یہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ یہ مناسب بات نہیں، یہ کیا سیاست کی بات ہے؟ یہ کسی پر تنقید کی بات ہے؟ ایک ٹھیک سی بات ہے، آپ کو سمجھ آ جائے تو کر دیں، نہیں کرنا ہے تو نہ کریں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی، ہم خود کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ بہت مہنگائی ہے اور بجلی کے معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہیں۔ آپ سولر سسٹم مساجد اور مدارس میں لگائیں۔ آپ پتہ نہیں کہاں کدھر کدھر لگانے کے لیے آپ نے بڑے بڑے منصوبے رکھے ہیں۔ یار مسجد کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دینی عبادت گاہوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ کئی جگہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کیمرے کے نصب کرنے کا بھی کہا ہے، تو بھائی مساجد اور مدارس کو کیوں بھولتے ہیں آپ؟ دین کو سے کیوں دور رہتے ہیں آپ؟ دین سے کیوں پریشان ہیں آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم تو دین والے ہیں، دین کی کوئی بات ہے، تو میرا یہ تجویز جو ہے نا آج آپ شامل کر دیں۔